اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر حالہ بنت خویلد جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ اللہ کے نبی کے گھر تشریف لائی ان کے فوت ہو جانے کے بعد، اور یہ مدینہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بڑا ریسپیکٹ کیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کو ملے، ان کا حال احوال پوچھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وجہ سے وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ قریش کی ایک ایسی بڑھیا عورت جس کے دانت بھی گر چکے تھے، جو کہ بالکل ان کی چمڑی ڈھلک گئی تھی، لٹک گئی تھی، وہ کب کی فوت ہو چکی ہیں، اور آپ اب بھی ان کی خاطر ان کی بہنوں کا اس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ انہا کانت وکانت، خدیجہ تھی، وہ خدیجہ تھی کہ جس وقت تمام لوگوں نے میرا کفر کیا، میرا انکار کیا، کسی نے میری بات نہ سنی، انہوں نے میری بات سنی ہے۔ خدیجہ تو وہ تھی کہ جس وقت لوگوں نے مجھے اپنے اموال میں سے محروم رکھا، اس نے اپنا سارے کا سارا مال میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، جہاں لگائیں جیسے لگائیں۔ بڑی مالدار خاتون تھی، تاجر تھی، بزنس کرتی تھی، کاروباری تھی، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ آپ جہاں لگائیں جیسے لگائیں۔ اور ساتھ میں کہا کہ خدیجہ تو وہ خاتون ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، سوائے ابراہیم کے جن کی ماں ماریہ قبطیہ تھی۔ ان ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی اللہ کے نبی کی اولاد، 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم اور 4 بیٹیاں، یہ تمام تر اولاد اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے عطا فرمایا۔ اور آخر میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا رُزِقَتْ حُبِّي، یہ بڑی کمال کی بات ہے، شاید کہ ہماری عجمی زبانوں میں، پشتو، اردو وغیرہ میں ہم اس کا ترجمہ اس طرح نہ کر سکیں جو بلاغت رزقت یا رزقت حبی، اس کی محبت مجھے رزق کے طور پہ دی گئی ہے، میرے دل میں اس کی محبت جا گھسی ہے اور وہ نکلنے والی نہیں ہے۔ وہ ایسی خاتون تھی، اور تبھی تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، جب ایک بندے کے ایک ایسے ساتھی جو ہر مشکل میں ساتھ دینے والے ہوں، ہر مشکل میں ہاتھ پکڑانے والا ہو، ہر مشکل میں بندے کو حوصلہ اور تسلی دلاسا دینے والا ساتھی ہو، اور پھر وہ زندگی کا ساتھی جسے رفیق حیات کہا جاتا ہے، وہ اس شکل میں ہو جس سے اللہ نے اولاد بھی عطا کی، جس نے مال و دولت بھی سب قدموں میں ڈھیر کر دیا، جس وقت سب لوگوں نے اس بندے کی بات کو ٹھکرا دیا، اس نے گلے سے لگا لیا، ایسی رفیق حیات جب بندے سے چلی جائے تو یقیناً وہ سال اس بندے کے اوپر غم کا سال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فوت ہو جانے کے بعد کافی دیر تک، جب تک زندہ تھے، جب کوئی اچھا سالن بناتے، باقاعدہ ان کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ خدیجہ کے ساتھ رہنے والی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور فضیلت یہ بھی یاد رہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک خدیجہ زندہ تھی تب تک دوسری شادی نہیں کی، جب تک خدیجہ حیات تھی تب تک اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے پہلی ان سے شادی کر لی تھی۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 50 برس ہوئی اور اس کے بعد وہ فوت ہوئی، ان کے بعد اللہ کے نبی نے پھر شادیاں کی ہیں۔